ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، الله الرحمن الرحيم. رب يغفرني مدخل الصدق واخرج مدخل الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خادم حضرات، یہ موضوع اور یہ سلسلہ تعلیم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں جاری ہے، عقیدت کے علاوہ بھی ایک معیار مانگتا ہے، اور شاید اس معیار کی ابتدا بھی خداوند کریم کے وجود سے ہوئی کہ جب مخلوقات عالم کو تخلیق کر دیا اور اپنے پہچان کا اعلان فرمایا اور اپنی شناخت کے لیے مخلوقات سے سوال پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلی، تو تمام اس وقت کے حاضرین و حاضرات نے بلا کہہ کر خداوند کریم کی خدائی کی تصدیق فرمائی. تو رب کائنات کو یہ کوئی المیہ درپیش نہ تھا کہ وہ اپنی خدائی اور اپنی کبریائی کی تصدیق کسی سے چاہتا، بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت بھی جب اس نے ان میں امور ڈال دیے تو ان کو حکم دیا کہ چاہو تو اپنی مرضی سے چاہو، ورنہ پھر میں اختیار و جبر رکھتا ہوں کہ جیسے چاہوں تم سے کام لے لوں. تو سعادت مندان نصیب والے وہ تمام مخلوقات، چاہے وہ آسمان تھے، پہاڑ تھے، زمین تھی، کچھ بھی تھے، سب نے خدا کی حاکمیت کے جبریہ بھی اعلان کیا اور اختیاریہ بھی اعلان کیا. مگر ایک پہلو ایسا تھا اللہ کا کہ اگر وہ جتنا بھی چاہتا اس کا اعلان کر دیتا تو مخلوقات کو اس سے تشفی نہ ہوتی. اتنی مرتبہ خداوند کریم نے اپنے مخلوقات کو ایک تسلی بخشی، اور یہ اس وجہ سے بخشی خادم حضرات کہ جیسے شاعر کہتا ہے کہ مرا اور آکاش کے مادر نظر دے، نہ مجھے ماں جنتی، نہ میں حساب و کتاب سے گزرتا، نہ میں کرب و بلا کے ادوار سے گزرتا، نہ مجھے فکر مسا ہوتی، نہ صبح ہوتی، نہ میں ازل سے ڈرتا، نہ میں ابد سے ڈرتا، مگر عدم سے وجود میں لا کر میرے اللہ نے مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی. مجھ سے نہیں پوچھا کہ تو کیوں آنا چاہتا ہے کہ نہیں آنا چاہتا، بلکہ عدم سے وجود میں لاتے ہوئے ہر تخلیق کو شاید ذہن قلباً اور جسماً یہ گلا ہو کہ شاید میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو، شاید میرے ساتھ یہ اتنا طویل کرب و بلا کا عرصہ جو گزرا ہے، جو تخلیقات میں ایک تینے لازم سے اٹھ کر اتنی مشکلوں سے، جہالتوں کے دور سے گزرتا وہ عقول کی منازل تک پہنچا ہوں، یہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا، اے کاش میں سوچتا نہ ہوتا. ابھی کہیں رات گئے شاید آسمانوں کی وسعتوں کو دیکھ کر، اتنی بڑی حقیقتوں کو دیکھ کر جب مجھے اپنی حقارت کا احساس ہوتا ہے، رگزاروں میں ایک ذرے کی طرح میں ہیچ مقدار ہو کے گھومتا پھرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ سیاہ رات کی چادر سے کانچ کے ٹکڑے نظر سے چن تو رہا ہوں، مگر یہ سوچتا ہوں یہ کون دیکھ رہا ہے مجھے دکھائے بغیر. خادم حضرات، اس قسم کی ابتلا میں وہ جو صاحب انصاف تھا اس کو بھی احساس تھا کہ میں مخلوق کو اس کی مرضی سے نہیں لایا، تو پھر اس نے ایک رعایت رکھی، بہت بڑی رعایت، اور وہ رعایت یہ تھی
کہ جب نے اس نے اپنے صفات عالیہ کو دیکھا اور یہ سوچا کہ میں ایک میکسیمم بٹ آف ایڈوانٹیج ہاؤ کین آئی گیو اٹ ٹو مائی کریشن. تو ایک حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قدسی بھی کہ پروردگار عالم نیلم کی بنی ہوئی تختیوں پہ زر سے لکھے ہوئے جواہرات کی طرح جو کل نصب ہو رہے تھے لوح محفوظ پہ، ان میں ایک دن اور رات میں 365 مرتبہ نظر کرتا ہے. پھر اس نے لوح محفوظ پہ نظر کی اور کہا کہ میرا یہ حکم لکھ دیا جائے کہ میری رحمت میری تمام صفات پر غالب ہو. اس لوح محفوظ پہ پروردگار عالم نے لکھ دیا کہ یہ سن لو، وہ تمام مخلوقات جو یہ گلا گزار ہوں گی ان کو بتا دو کہ اگرچہ میں ان کی مرضی سے نہیں لایا مگر میں اپنی مرضی سے اپنی رحمت کو تمام صفات پر غلبہ دے دیا. اب کوئی ایسا نہیں ہے جو میری رحمت سے محروم رہے گا. میں بہت مہربان ہوں، اللہ نے کہا 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں. کہیں اس نے کہا میں رب ہوں. ربوبیت کا ایسا عنصر ہے کہ کافر اور مسلم کو کیا، ظالم اور مہربان کو کیا، سب کو یکساں طور پر رزق کی فراہمی. یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ میں سب سے پہلی صفت جو انسانوں میں رزق کی رکھوں گا اس میں مجھے اپنی مخالفت کے باوجود میں ہر طرف مکمل انصاف کروں گا اور میری مخلوق مجھ سے گلہ نہیں کرے گی کہ اللہ تو اس کو مانا تو تو نے رزق دیا، نہ مانا تو رزق کم کر دیا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. مگر خاتمہ حضرات انسان کچھ اور بھی چاہتا تھا. اتنی دوری تھی زمین و آسمان میں، اتنے فاصلے تھے کہ بودے نظر سے بھی بڑی تھے. اتنے فاصلے کہ بیشتر کائنات حجاب نظر میں کھو جاتے. وہ فاصلے جو شاید انسان کے علم اور حساب کتاب میں آ ہی نہیں رہے تھے. بلا اتنی دوری سے اتنی مہربانی کا کون کرے؟ کوئی تو وسوسہ تو رہ جاتا ہے دل میں. اور پھر اگر کوئی قریب ہو اور حضرات گرامی دیکھو تمام بت پرستی خدا کو قریب لانے کی ایک ناکام سی کوشش. اتنے دور سے خدا کو قریب لاتے ہوئے بیچ میں پتہ نہیں کتنے خدا پیدا ہو گئے. اگر آج بھی اگر غور کرو تو اصنام پتھر کے اصنام نہ صحیح کتنے پیر فقیر ادھر ادھر سے بیچ میں آ کے گزر جاتے ہیں اور بندے اور خدا کے درمیان اپنی خدائی کا اعلان کر دیتے ہیں. مگر پروردگار عالم نے اپنے اس مسئلے کو حل کر دیا اور بڑی خوبصورتی سے حل کیا. خالق عقل کو یہ بھی داد دینی پڑتی ہے کہ زمین پہ ایسا سمبل کریٹ کر دینا جس کو دیکھ کر خداوند کریم کی رحمت عالم کا یقین آئے. یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ عوام کو حصی طور پر، خیال کے طور پر، ذہنی اور جذباتی طور پر ہم یہ ضرور یقین دلائیں گے کہ اگر محمد رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں تو پھر خدا بھی اتنے گا. تو ایز اے سمبل آف بلیسنگ، ایز اے سمبل آف بلیسنگ تمام انبیاء میں رحم و کرم کا پہلو رکھتے رکھتے بالآخر وہ ایسے شخص کامل تک کی تخلیق تک پہنچا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک سال، ایک ایک لمحہ گنا ہوا تھا. اور شاید کوئی ایسی قسم نہیں عجیب و غریب جو اللہ نے قرآن میں پائی ہو، مگر جب رسول اللہ کی باری آئی تو قسم کھائی کہ اے پیغمبر تیری عمر مقدس کی قسم، ایک ایک لمحہ گنا ہوا تھا، ایک ایک پل لکھا ہوا تھا. اور پھر خداوند کریم نے واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ اگر کسی کو میرے رحم و کرم میں شبہ ہو، اور حالانکہ قرآن نے کئی مرتبہ کہہ چکا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
اے میرے بندو تم نے بہت ظلموں سے کم کیے، بڑی صلاحیتیں میں نے بخشی تھی، آصل تکوین بنایا تھا، میں نے جنات میں بھی کچھ نہ کچھ ایکسٹریمیٹیز رکھ دی تھی، ملائکہ کو بھی یک طرفہ مخلوق بنایا، مگر اے حضرت انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں تو بہترین تناسب سے تخلیق کیا، تمہاری صفات، تمہاری اقوات، تمہاری عادات سارے کی سارے ایک ہی کام کے لیے مختص تھی، ایک ہی وصف ان میں پایا جاتا تھا کہ ان اوصاف کو اس قابل ہونا تھا کہ اس ذہانت کے ساتھ جو اللہ نے سب سے بڑھ کر آپ کو عطا کی تھی، اس علم و عقل کے ساتھ جو خدا نے آپ پر بلیسنگ کے طور پر اتارے تھے، آپ کو فائنلی ریکگنیشن آف گاڈ تک پہنچنا۔ ان هذین السبیل اما شاکر و اما کفورا، یہ تمام عقل و معرفت اور سیادت علمی اور عقلی اور بدنی اس لیے دی ہے کہ تم ایک سوال کا جواب دے سکو، ان هذین السبیل اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو۔ خادم حضرات، یہ فہم و ادراک سے بالا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اسی لینگویج کے ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ جہاں جہاں رب العالمین کی حدود ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین کے علم بھی لہرا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب صفت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں نے بڑے معجزات دکھائے، بلکہ کچھ پیغمبر تو تاریخ عالم میں معجزات کے ساتھ داخل ہوئے اور معجزات کے ساتھ نکلے ہیں، مگر ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، لوگوں نے معجزات سے سیکھا کچھ، باوجود کس آیات کے جناب موسیٰ علیہ السلام ایسا آج ہے، مگر ایک بھی ایسا میرے پر نظر آ رہا ہے جو شاید پاکستان پاگلوں کی طرف شخص پہ ٹوٹ پڑے، مگر یہ کیا قومیں آباد تھی جو عصر حاضر سے پہلے تھی؟ یہ کون لوگ تھے کہ باوجود کہ آسمانوں سے خون کی بارش ہو رہی ہے، پہلوٹی کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، پانی خراب ہو رہے ہیں، مینڈکوں کی جوؤں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ایک پیغمبر کے قول سے اس کا اللہ یہ کر رہا ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ حاضر حضرات، سب سے بڑی رحمت جو رسول اللہ نے وہ علم کا درجہ بلند کرنا، رحمت عالم کا سب سے بڑا وصف ہے کہ سب سے بڑی رحمت جو نسل انسان کو نصیب ہونی تھی وہ علم۔ کیا خوبصورت دعا ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے مانگی، اور حیرانی کی بات ہے کہ یہ دعا آج کے اگر تقابل میں اگر آپ دیکھ لو تو یہ دعا بڑی عجیب لگتی ہے۔ شاید اس وقت 1500 برس سے یہ دعا ایسے پڑھی جا رہی ہو جیسے پیغمبر کے لیے نارمل، مگر آج کے حالات میں جب اس دعا کو دیکھتے ہیں بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ لارڈ رسل نے کہا تھا کہ we do not know the nature of things, we only know the relationship of things۔ یہ اس کا بڑا مشہور سائنسی قول ہے، فلسفیاتی قول ہے کہ we do not know the nature of things, we only know the relationship of things۔ اور 1500 برس پہلے ایک ریگزار میں بیٹھا ہوا جہاں تہذیب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آپ کا پیغمبر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، اے پروردگار مجھے اشیاء کی نیچر کا علم، حقیقت کا علم۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ پھر اس ذہن کو آپ رسل کے ذہن سے بڑا نہیں سمجھو، وہ جو آج سے 1500 برس پہلے خدا کے حضور سے علم ایسا مانگ رہے ہیں کہ اس دعا میں ذرا غور کیجیے کہ 5-4 چیزوں کو ایک کیسا اکٹھا کر کہ اللہ مجھے
ایسا علم عطا کر اور ایسے چیزوں سے پناہ دے. ذرا وہ پناہ دیکھیے کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، کہ اللہ مجھے اس نفس سے گریزاں فرما جو سحری نہیں ہوتا. مگر دوسری طرف وہ دعا مانگے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے پروردگار عالم مجھے ایسے علم سے بھی دور رکھ جو لوگوں کے لیے منفعت بخشنا. کیا کسی بھی پروفیشنل انٹیگریٹی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کا آئیڈیل نہیں بنتی کہ پروردگار ہمیں اگر کسی بھی پروفیشن میں ڈال دے تو پھر ہم اس پروفیشن کی غرض و غایت میں اگر یہ ایڈ کر دیں کہ اللہ اس علم سے پناہ دے جس میں لوگوں کے لیے منفعت نہ ہو، ان کے لیے امن نہ ہو، آرام نہ ہو، تو پھر قول و فعل کے درمیان ایک حد فاصل آتا ہے. ہمیں اپنی تعلیم کے مقاصد کا علم ہونا ہے. اگر ہم اپنے نفس سے گریز کا علم مانگیں اور ایسا علم مانگیں جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہے تو پھر یقین جانو کہ حق ناحق سے جدا ہو جاتا ہے. اور اس سوسائٹی کی بنیاد اس علم پر ہی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کے حضور سے نکل کر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صرف ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو جب ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، مگر انجام سب کا ایک ہے کہ تمام تعلیم کا انجام بالآخر اپنی ذات سے آگاہی ہے. وہ مسلمان ہو نہ ہو، تمام دنیا کے دانشور علم کا انجام ایک ہی ہے کہ اپنی ذات سے آگاہی ہو. ہاں البتہ خدا کے بندے اسلام میں تھوڑا سا معیار ڈفرنٹ ہے کہ اپنی ذات کی آگاہی ہو اور خدا کی شناخت ہو. یہ شاید مقصد متفق علیہ نہ ہو، مگر جو پہلا حصہ ہے وہ تمام دنیا کے علم کا ایک متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے آگاہی ہو، ہمیں اپنے احساسات کی کمتری سے آگاہی ہو، ہم اپنے بحرانوں سے نکلیں اور ان بحرانوں سے نکل کر اپنی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ خدا کے لیے کریں، یا اگر اپنے آپ کے لیے بھی کریں تو ہم اس کی بہتری کا سوچیں. خادم حضرات، حضور اکرم نے علم کو اتنی اہمیت دی ہے کہ خیال آتا ہے کہ حیرانی کی بات ہے ایک نبی جس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. تو بعض پر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی کمپلیکس تھا، کہ کمپلیکس تھا کہ آپ تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھے ہوئے. اتنا بھی نہیں پڑھے ہوئے کہ جب ایک دفعہ شعر پڑھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت حاصل تھی تو آپ نے شعر پڑھا اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے شعر ٹھیک نہیں پڑھا. اچھا پھر پڑھا. پھر ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے شعر ٹھیک نہیں پڑھا. اور پھر کہا رب کعبہ کی قسم ہے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے شعروں کے لیے پیدا کی، آپ کو تو اللہ نے اس سے کہیں بڑی بہتری کے لیے کہیں بڑی بلیسنگ ہے جس کے لیے آپ کو اللہ نے پیدا کیا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے شعر پہ ایک اصول دیا اور اس اصول سے بہتر کوئی اصول نہیں ہو سکتا. کہا کہ شعر اچھا بھی ہوتا ہے اور شعر برا بھی ہوتا ہے، اور مکمل طور پہ کسی شعر کی نفی نہیں کی جا سکتی. کسی بھی صلاحیت انسان کی مکمل طور پہ نفی نہیں کی جا سکتی. اس کے مقصد پہ مبنی ہوگا کہ اس کے شعر کی تعریف کی جائے یا توصیف. بڑا مشہور فارسی کا محاورہ کہ شعر اور ادبیت کو دو چیزیں برباد کر دیتی ہیں: تعریف نو سخن شناس. شعر کو ادب کو دو چیزیں برباد کر دیتی، وہ خاموشی ہے سخن شناس. اگر جاننے والا خاموش ہے
تو وہ شعر اور ادبیت کے لیے قاتل ہے. اگر نہ جاننے والا تعریف و توصیف کر رہا ہے تو پھر میرا شعر بھی اور شاعر دونوں کے دونوں گئے گزرے. اور یہ اصولی عمل ہے کہ جب تک کوئی مرکزیت اور کوئی ادبیت کا ٹچ نہ ہو، مگر جب ان کا ایک ایک جملہ بولا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ نے ایک ایک جملہ دیکھنا ہے اور اس ادبیت کی جھلک دیکھنی ہے جو اللہ کے رسول کے کلام میں تھی، تو میں صرف ان کو آپ سے دو تین دعائیں سے اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ صبر عطا فرما، واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے اپنی یاد والا رکھ، واجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھ، وفی اعین الناس کبیرا، اور خلق کی نگاہوں میں مجھے بڑا کر. مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھ اور مجھے خلق کی نگاہ میں بڑا کر. اور خواتین حضرات حیرانی کی بات ہے کہ یہ الٹ ہوتا ہے. ہم اپنی نگاہوں میں بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں میں بڑے ہوتے ہیں اور خلق ہم پر طرز و تشریح کے بازے برس آ رہی ہوتی ہے. فرمایا میں ایک جامع دعا ڈھونڈ رہا تھا، وہ ایسی دعا جو ایک بھی پڑھ لوں تو سارے کام ہو. تو پھر میں نے اللہ کے رسول کی یہ دعا دی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر فرما دے، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی رسوائی سے بچا دے اور عذاب آخرت سے بچا دے. ایسی مکمل اور جامع دعا ہے کہ اس کے بعد کسی دعا کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اور خاطر وزاد میں حیران ہوں کہ مطلب کچھ اور ہوتا تھا، حروف دعا کچھ اور، نوعیت نہیں ملتی، مگر اتنی ڈیپتھ ہے تصور کی، جب آپ غور کرو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنی جامع دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی. کہ خندق کا دن تھا، پورا مہینہ گزر چکا تھا، اصحاب پتھر بھی باندھ چکے تھے، جان اس طرح میں الجھی ہوئی تھی. ہر وقت احساس تھا کہ ابھی کی ابھی زندگی تمام کی تمام ختم ہو جائے گی. اللہ کے بعد صحابہ رسول نے اللہ کے رسول کو کہا، یا رسول اللہ اب تو صبر ختم ہو رہا ہے، کلیجے حلق کو آ رہے ہیں، اب تو صبر ختم ہو رہا ہے، کلیجے حلق کو آ رہے ہیں، آج کچھ ایسی چیز کہیں جس سے ہمارے اس طرح بھی دل کو قرار ہے. تو حضور نے فرمایا دو لفظوں میں چھوٹا سا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. مگر دعا کا اگر ترجمہ دیکھو تو اس کا بلا سے کوئی تعلق، اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمیں ڈھانپ لے، ہماری پردہ داری فرما. پہلے حصے کا مطلب یہ، اے اللہ ہماری پردہ داری فرما، ہمیں ڈھانپ لے، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اور ہمیں امن عطا دے. یہ اتنی غیر متعلق سی دعا ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں مل جائیں تو باقی چیز چاہیے کیا ہوتی ہے. اور اس چیز کی جب دعا مانگی گی، رات کو اندھیری آئی، قریش کے جو خیمے اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین جنگ خندق میں حاصل ہوئی. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کیوں نہیں، یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھے، کالج کیوں نہیں گئے، اسکولوں میں کیوں نہیں گئے، کسی حجرے میں جا کے کیوں نہیں دیکھا. حاتم حضرات اس کے پیچھے بہت بڑی آرگومنٹ. کوئی اچھا اور بڑا استاد اگر کسی شاگرد پر ناز رکھتا ہو تو اس کی انفارمیشن اور مکسنگ نہیں پسند کرتا. یہ اچھے استاد کی صفت نہیں ہے. اگر ایک استاد نے as the emblem of his education ایک اعلیٰ ترین نمونہ جو اپنی تعلیم کا پیدا کرنا ہے، اس کے بارے میں شبہ ہو جائے گا کہ کس کی تعلیم ہے.
یہ بحیرہ کی تعلیم ہے، یہ کسی صاحب کی تعلیم ہے، کسی نے رستے میں چلتے ہوئے پڑھا دیا ہے۔ تو خداوند کریم کو منظور نہ تھا کہ جس صاحب کی تمام انفارمیشن کا انحصار مجھ پہ ہے اس میں کوئی اور انفارمیشن شامل ہے۔ اس لیے کسی بھی طرف کی تعلیم کا کوئی حصہ رسول اکرم کو اس لیے نہیں، اور اگر شامل ہو جاتا تو شک پڑ جانا تھا، اگر شک پڑ جانا تھا تو قرآن مشکوک ہو جانا تھا۔ اس لیے کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک خیال، ایک ایک جملہ، ایک ہر چیز خدا نے اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وہ امی نہیں تھے، مگر آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ دنیا کے تمام انفارمیشن سے پری تھے، اور ان کو جو کچھ بھی حاصل تھا وہ اللہ کی طرف سے حاصل تھا۔ خاتمہ زادے کا سوال بڑا عجیب سا پیدا ہوتا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب حاصل تھا، تو کبھی کہ سوال آتا ہے کہ ان کو اور کیا حاصل تھا؟ اگر وہ امید ہے اور اگر ان کی انفارمیشن میں کوئی بھی دوسرا حصہ حاصل نہ تھا تو پھر رسول اللہ کو اس کے علاوہ کیا حاصل تھا؟ اگر آپ غور کریں تو بہت سارے مباحث ہمارے کم علمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم غیب و حضور کی ڈیفینیشن اس طرح نہیں کرتے علمی لیول پر۔ اگر آپ کے پاس 20 کتابیں ہوں اور ایک صاحب نے 10 پڑھی ہوں اور دوسرے نے 20 پڑھی ہوں تو 10 کتابوں تک دونوں شہود میں ہوں گے، مگر جو 11ویں کتاب شروع ہوگی ایک صاحب غائب میں چلے گئے، ان کی انفارمیشن رک جائے اور دوسرے صاحب کی انفارمیشن جاری ہو۔ اور غیب کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ کائنات میں اگر آپ جتنی بھی توجیحات کر رہے ہیں اس لفظ کی، اگر کائنات میں کوئی غیب موجود ہے تو صرف اللہ، اور اگر کسی کی نظری شہادت اللہ پہ موجود ہو تو پھر بڑی مشکل پڑے گی، فیصلہ کرنے والا کہ خدا کو دیکھنے کی شہادت دینے کے بعد بھی کوئی شخص غیب نہیں دیکھ سکتا۔ تو بہت سارے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، یہ ٹیکنیکل لنگوسٹکلی امپرفیکٹ ہے، اس لیے کہ ان میں اگر ان کو پرکھا جائے منطق پر تو بڑے عجیب سے نتائج نکلتے۔ پر اگر میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جملہ مسلمین اس پہ شہادت دیتے ہیں سوائے ایک دو شہادتوں کے، ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، اور ام المومنین کی جیسے آپ لوگ تو بہت اچھے ماشاءاللہ وکالت میں بھی ہیں، تو ام المومنین کی شہادت پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب معراج کا وقت آیا تھا، تو ان کی شہادت نہ نظری نہ کوئی بھی کہلائی نہیں جائے گی، مگر تمام جملہ صاحب یہ شہادت دیتے ہیں کہ رسول اکرم نے اپنے رب کو دیکھا، اور اگر اپنے رب کو دیکھ لیا تو پھر کون سا غیب رہ گیا؟ یہ کبھی آپ فرصت میں مجھے سمجھا دیجیے۔ خادم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں غلو ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ پیار کرنا پروفیٹ کو صحیح نہیں ہے، اس سے توحید مجروح ہو جاتی ہے۔ بہت سارے اعتراضات ایسے آتے ہیں کہ جس میں لگتا یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہیں در اندازی کر رہی ہے خدا کی توحید میں۔ مجھے ایک حدیث ہے مصدقہ، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حضور فرمایا تمہیں پتہ ہے حلاوت ایمان کیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حلاوت ایمان کیا ہے؟ تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو بتائیں گے۔ تو اب ہمیں خدا کی ایسی عبادت کرو کہ اس میں کوئی شریک نہ، خدا کی ایسی عبادت کرو کہ اس میں کوئی شریک نہ، اور مجھ سے ایسی محبت کرو جس میں کوئی شریک نہ۔ یعنی کوئی ماں باپ دادا پردادا کوئی کسی قسم کی محبت میری محبت پر غالب نہ آئے۔ اور تیسری بات
کہ دوبارہ کفر کے لوٹنے کو اتنا ہی برا سمجھو جتنا سانپ کے بل میں ہاتھ دینا ہے، تو پھر تمہیں ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ حلاوت ایمان، خالی ایمان نہیں، ایمان کے لطائف نصیب ہوں گے، تمہیں ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ خالد حضرات ابن تیمیہ بڑے سخت تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے سخت تھے۔ مسلمانوں کا حال ہی اس وقت برا تھا، جیسے آج تو سازش کے تحت پوری پورا کوشش ہو رہی ہے کہ وہ فاقہ قش کے موت سے کرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یورپ والے خدا سے نہیں ڈرتے، ان کے پاس بھی خدا اپنا ہے، وہ تو اس محبت کے رسول سے ڈرتے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو وہ خدا پہ کبھی کسی قسم کی ناراضگی نہیں پالے گا آپ سے، وہ تو اگر پالے گا تو محبت رسول کی ڈویژن چاہے گا، اس کو اپنے سینے سے نکالے گا، کیونکہ رسول اللہ خالی رسول اللہ نہیں ہے۔ میرے جیسے آپ جیسے بڑے مجبور، جب ہم پیدا ہوتے ہیں کسی کا باپ نہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں، کسی کو اقدار اور ویلیو کا سہارا نہیں مل رہا ہوتا، کسی کو نشان منزل نہیں نصیب ہو رہا ہوتا، اور کسی کو باپ اچھا نہیں لگتا، کسی کا باپ شاید کردار میں اس بلندی تک نہ پہنچے جو کسی مسلمان، تو پروردگار نے ایک الٹیمیٹ مہربانی سے کام، الٹیمیٹ، اور قرآن فرمایا ہے رسول یہ تیری بیویاں جو ہے مومنین کی مائیں ہیں، اگر ان کی بیویاں ہماری مائیں ہوئی تو وہ کیا ہوئی؟ تو خداوند کریم نے از رہے کرم ہم مسلمانوں کو ایک ایسا باپ دے دیا کہ جس پہ خطا کا بہت کم گمان ہوتا ہے، جو ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے۔ ترفع کی مناظر میں کسی بڑے سے بڑے غیر باپ کو باپ نہیں مان سکتا، جینیٹک ہونے کی حیثیت اور ہے، مگر اگر مجھے پوری زندگی کے لیے کوئی رہنما، کوئی مہربان، کوئی کریم الذات باپ چاہیے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ ہم سب کے باپ بھی ہیں۔ پھر وہ انس اور وہ محبت جو ایک رسالت سے چلتا ہے اور اس ایک پدرانہ جذبے سے چلتا ہے، جب یہ مل جاتے ہیں تو یقیناً بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ڈاگمیٹک علماء کو اس ڈائمنشن کا خیال نہیں آیا، وہ اس کو غلو سمجھتے رہے۔ بہت ساری ڈائمنشنز ایسی ہوتی ہیں کردار کی، اور ہمارے جتنے مذہب ریجڈ ہوتے ہیں، لیکن اب کیا ہے کہ قرآن حکیم میں خلاصہ حیات محمد لکھا، ایک چھوٹی سی آیت، نہ عبد الرؤف لکھا نہ عبد الرحیم لکھا کہ میں اگر کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہوں تو محمد تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اس میں کوئی عبدل کا لفظ بھی نہیں آئے کہ صفات خالصہ ہیں جو نزول میں آتی ہیں، اور جیسے اللہ رؤوف الرحیم ہے اور اس کی کتنی بڑی کائناتیں ہوں گی، 7 کائناتیں، 7 زمینیں، اس سے بالا عرش ہے، کرسی ہے، کیا کچھ نہیں اس نے بنا ہوگا، مگر مجھے کیا اس سے؟ اگر کج لوح انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں، جہاں تیرا ہے یا میرا، مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے تو اپنے جہان سے غرض و غائب سے تعلق ضرور ہے، اور میرا آقا، میرا رسول، میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سے نعتیں تو بڑی لکھی، لب و رخسار سے آگے نہیں بڑھی کسی نے، مگر وہی نعت اصلی نعت ہے کہ جو اللہ کے رسول کی شخصیت، ان کی درون ذات، ان کے اخلاق کی روایات کو بلند کرتی ہیں، وہی اصل نعت ہے۔ اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ یوں تو امیر مینائی نے بھی شعر لکھا تھا، کیونکہ وہ ہمارے 3 تعلق ہیں نعت کے ساتھ، ایک وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کے بارے میں، ایک وہ جو ان کی عادات و اخلاص کے بارے میں، ایک وہ جو بحثیت امتی کے ہمارے تعلقات کے بارے میں، ہم رسول کو کیسے دیکھیں۔ جیسے امیر مینائی لکھتے ہیں کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے کہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، مگر
باوجود اتنے خوبصورت لینگویج اور شعر کے وہ اس درجے تک نہیں پہنچتے جب وہ کہتا ہے وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جسم غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا کتاب عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اور ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازکتر ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازکتر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایدی دنیا تو یہ انداز نعت ہے مگر اگر فرد کا بھی انداز نعت آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت انداز محبت کو نہیں دیکھا کہ تو غنی از ہر دو عالم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر ور حساب را ببینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں یہ انداز محبت میں نے بہت کم ویسے تو غالب نے بھی اول و آخر بات ہی ختم کر مگر اس نے جان چھڑا اس کو محنت نہیں کرنی پڑی کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشت کہ ہم ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتین حضرات سخت لوگ سخت ہوتے تو ذرا سی تعلیمی سرزنشی لوگ ہوتے حافظ ابن تیمیہ بڑے اچھے لوگ تھے بڑے شاندار لوگ تھے مگر وہ طبیعت کا جلال انہیں اپنی ہی کسی مصیبت میں پھنسا دیتا تھا تو ابن تیمیہ کے ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے صوفی موجود تھے حضرت شاذلی موجود تھے یہ چار جملہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی رینک میں یہ چار بہت بڑے اولیاء آتے ہیں یہ ان میں سے ایک تھے جیسے جنید بغداد ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں اسی طرح امام ابو الحسن شاذلی ہیں اور ایک نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے سیدنا علی بن عثمان حجویری یہ کلاسیکل لٹریری سٹائل کے اور اعلیٰ ترین انٹلیکچول کیپیسٹی کے اولیاء اللہ تعالیٰ ہیں جن کا شاید مد مقابل ایسٹ اور ویسٹ میں نہیں ہے بلکہ آپ کے تو ان شیخ کی یہ برکت ہے کہ دنیا کی 32 لینگویجز میں ٹرانسلیٹڈ ہیں اور اسلام کی طرف سے مسلم مسٹر پہ یہ واحد اتھارٹی کوٹ ہوتے ہیں سیدنا علی بن عثمان حجویری ان کی اتنی بڑا مقام ہے کہ باوجود اس کے کہ اور بڑے اولیاء ہیں مگر خداوند کریم نے جو بر صغیر میں اس نعمت کو ہمیں بھیجا ہے اور ان کی جو تعریف جو ہے وہ ساری دنیا کر رہی ہے ان کی چھیڑ ہے تو امام ابن تیمیہ نے خواجہ ابو الحسن شاذلی کو لکھا کہ تو بڑا لوگوں کو بے ایمانی کے بدلے بھی جنت سناتا پھرتا سنا ہے امام ابن تیمیہ اس وقت طاقت میں تھے حکومت میں تھے تو کہا سنا ہے کہ تو لوگوں کو بڑی بشارتیں دیتا پھرتا ہے نہ بھی کرو نہ بھی کرو بس اللہ سے ان سے رکھو رسول سے ان سے رکھو تو یہ اگر تم نے اپنے کوئی مجھے ثبوت نہ دکھایا تو پھر میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا جو میں باقی لوگوں کے ساتھ میری سزا دوں امام ابو الحسن شاذلی نے ایک حدیث لکھ کے ابن تیمیہ کو واپس بھیجی وہ حدیث جو ہے متفق علیہ تھی بہرحال ابن تیمیہ تھے تو محدث تھے وہ متفق علیہ حدیث تھی اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ صحیح ستہ میں بھی تھی صحیحین میں بھی تھی صحیح بخاری میں بھی تھی یعنی احادیث کے تمام رتبے کو پورا کرتی تھی تو وہ حدیث یہ تھی ایک بدو آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں قیامت کب آئے تو کہا کیوں تو نے قیامت کے لیے کیا اسباب اکٹھے کیے کوئی نمازیں بہت پڑی ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ کوتاہی ہوئی ہے کچھ کم ہوئی ہے زیادہ نہیں پڑی کہا کیا تو نے صدقات بہت دی ہیں کہیں نہیں یا رسول اللہ میرے پلے کخ نہیں تھا اور دیا بھی کچھ نہیں ہے
اسی طرح اللہ کے رسول نے مختلف اعمال پر اس کی بات پوچھی، اس نے صاف ہی پورا جواب ہے کہ میں نے ایسے کچھ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا تو کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو۔ فرمایا پھر لوگوں کو جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھاؤ۔ تو امام ابن تیمیہ نے خواجہ ابو الحسن شاذلی نے کہا کہ میاں میں اپنے پلے سے تو کچھ بھی نہیں خرچتا، مجھے تو نہیں جنت دینی پڑتی، یہ تو میرے رسول کا قول ہے، آپ کے رسول کا قول ہے، لے جاؤ اس کو، اگر یہ غلط ہے تو جو سزا چاہتے مجھے دے دو، اگر اس حدیث کو مانتے ہو اور اس کی افادیت مسلم ہے تو پھر اور پھر ابن تیمیہ چپ کر کے بیٹھے۔ حضرات اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل میں خداوند کریم کو اعمال سے کام نہیں ہے، یہ اعمال آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، میری نماز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، میرا روزہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ بار بار بھی قرآن پڑھو گے تو خدا کی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں بدلے گی کہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے، تمہاری برائیاں تمہارے لیے، تمہارے اسباب ہدایت تمہارے لیے، اللہ کو کسی اور چیز سے کام وہ آپ کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ دس ڈائیورشن آف مینٹل ایٹیٹیوڈ جو آپ کے اندر موجود ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ ایک پرچہ دیا جاتا ہے اور اس پہ آپ کو سوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ بڑے فاضل و عالم و دانا ہیں اور اس پہ خیال ہے 6 کی بجائے آپ 60 صفحوں کا واپس جواب دے دیتے ہیں۔ اگر وہاں سے ایک جواب آ جائے اوپر لکھا ہوا It's all irrelevant. It's all irrelevant. یہ تو پوچھے ہی نہیں گئے سوال، جس کا جواب دینے کی آپ کوشش کر رہے ہو یہ تو پوچھے ہی نہیں گئے، جو آپ کو دیا کام اللہ نے وہ بھی کیا کہ نہیں کیا، اس کا تو بہت پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ Before granting you the artificial intelligence، عقل دینے سے پہلے اللہ نے ایک مسئلہ پوچھ لیا تھا آپ سے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے ایک امانت تمہیں دی ہوئی تھی۔ کمال کی بات یہ حضرات گرامی تھوڑا سا غور کیجیے گا، امانت کبھی اپنی ہو سکتی، پھر عقل ہماری کہاں سے ہوگی، سوچ ہماری کہاں سے ہوگی؟ جب ایک چیز اللہ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے دی، ایک امانت کے طور پہ، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، سب ڈر گئے، بڑی نازک ہینڈلنگ تھی، ٹاپ کمپیوٹر سے نکلی ہوئی ہینڈلنگ تھی، کیسے ہمیں نصیب ہو؟ بہت سارے لوگ تو ویسے ہی ناآگہی کا عذر کر کے بھاگ نکلے۔ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا، اس کے اٹھانے سے، اس قیمت کو اٹھانے سے عقل مندی سے ڈر گئے، ان کا یہ سمجھ رہے ہیں تو سکھے ایسے اتنا مرن تو ساڑھا حساب سے نہیں نہ ہونا چاہیے۔ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ڈر گئے سارے کہ یہ اتنی عجیب و غریب نعمت ہے، مگر جو جواب مانگا جا رہا ہے اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ڈر گئے، جنت اور دوزخ کی وجہ سے ڈر گئے۔ بڑے سیانے تھے وہ، سب سیانے تھے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا کرنی کوئی نہیں، میں بھی بڑا کچھ میدان آئے روزگار، تو خدا نے ایک ججمنٹ دی ہے اور یہ ججمنٹ مسلمہ ہے اور آج تک اسی ججمنٹ کے نتائج ہم بھوگ فَإِنَّهُ، فرمائے إِنَّهُ ظَلُومٌ جَهُولٌ، کہ اس انسان نے ظلم و جہالت سے کام، کہ یہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومٌ جَهُولًا، کہ یہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ خاتم حضرات، ظالم اور جاہل کا فتویٰ دے کے اللہ اس پہ عذاب نہیں کر سکتا، پھر کوئی اور بات ہو، پھر کوئی اور بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو ظالم و جاہل۔
اس کو کہا گیا کہ یہ ظلم و جہل تیری نسبت سے ہیں. You have underestimated the job and overestimated your own self. ظلم و جہالت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا اس پر. اور خاتم حضرات اگر آج کے زمانے میں اس ججمنٹ کو دیکھیں تو ہم نے دین کو، اللہ کی، اس کی شناخت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا. We have lowered down the top priority of intellectual curiosity. فزیکل اقدامات سے تو اس کا کوئی غرض ہی کوئی نہیں تھی. وہ تو اس پرائرٹی کے نتیجے میں نکلنی تھی. خدا کی تسلیم کے بعد اعمال کا رخ متعین ہونا تھا. اگر آپ نے پہلا ہی اصول غارت کر دیا، خدا کی پہچان سے ہی گریزاں ہو گئے، اس کی حیثیت اور اہمیت سے گریزاں ہو گئے، اگر خداوند کریم کو آپ نے تقدم نہ دیا اپنے دماغ میں، اولیت نہ دی، شناخت کو نہ آپ نے مقدم کیا، تو آپ نے باقی سارے کام جو مرضی کر کے دے آر irrelevant. آپ کے تمام خوبیاں irrelevant ہو جاتی ہیں، تمام اعمال irrelevant. ہندو نے بھی بنایا ہوئے بہت سارے، بہت خوبصورت ہسپتال بنائے، نیکی کی، سب کچھ کی. مگر کوشچن تو یہ ہے کہ جب قیامت میں امانت لوٹائی جائے گی تو مین تو دو ہی کوشچن پوچھے جائیں گے، من ربی ہوگا. پوچھے جائے گا تمہارا خدا کون تھا، من الہ ہوگا، کون تھا خدا، نبی کون تھا. اگر آپ اس وقت عقل و معرفت کو غلط استعمال کرتے چلے آئے ہو، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کام ہو. وہاں بھی ہو سکتا ہے آپ اللہ کو بھول گئے، ہو سکتا ہے کہیں یادداشت غلطی کا. ویسے بھی کون سا ہم اللہ کی فکر میں صبح شام رہتا ہے. پر جب مجبوری ہوئی، باقی ساری طرف سے مایوسی، اللہ تو کر دے، پھر ادھر سے مایوسی، اللہ تو نے بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے. یہی ہمارا طرز ہے. ہمارا ضرورت میں، مجبوری میں اللہ کو گئے، تھوڑی بہت کوشش کی، اگر کام ہو گیا بس کمال کر دیا اللہ نے، اور نہ وہ ویکھیا یہ اللہ ویکھیا. یہ تو ہمارا رویہ. اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرے بارے میں اس قسم کی کوئی فضول تصور ضرور پالیں گے. پھر دوسرا ایڈوانٹیج دے گی، من نبی ہوگا. اچھا چلو وہ نہ صحیح، یہ بتاؤ رسول کون. اور اگر آپ کو محمد رسول اللہ یاد آ گیا تو پہلا بھی عیسیٰ یاد آ جائے گا، لا الہ الا اللہ بھی یاد آ جائے گا. تو یہ ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے جو قبر میں بھی جا کے اللہ میاں نے آپ کو دے دیا. اسی لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ایمان کی حلاوت اس چیز میں ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت رکھو. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئے عمر میں تجھے کتنا عزیز ہوں. کہا یا رسول اللہ جان سے کم، ہر چیز سے زیادہ. فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ نہ عزیز. فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ بڑے کھڑے لوگ تھے، منافق نہیں تھے. کو دھوکہ نہیں دینا تھا انہوں نے کہ کہتے یا رسول اللہ ہمیں آپ اپنی جان سے بھی عزیز ہیں، اور پھر بھاگے کرتے. انہوں نے سچی سچی بات کی کہ میری امپورٹنس اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ I love you very much. میں اپنی ضروریات آپ کے لیے دے سکتا ہوں، سب کو دے سکتا ہوں، مگر شاید جان آ جائے تو میں شاید آپ کا وہ خیال نہ کر سکتا. پھر اللہ کے رسول نے کہا عمر ان پرائیورٹیز اگر میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہوں تو تجھے ایمان نصیب نہیں ہوا. بس سننا تھا کہ عمر نے کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز. شاید ابو بکر پہلے سے یہ سبق سیکھے ہوئے تھے، شاید کہ جب ان سے کہا گیا کہ کیا چھوڑ آئے گھر میں، تو نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. خاتم حضرات یہ اتنا بڑا موضوع ہے اور اس کی کشاد و بست میں زندگی صرف ہونے جائے گی.
پتہ نہیں کتنی سیرت کی کتابیں ان الفاظوں سے نکل جاتی ہیں جو آپ کے دل میں محبت رسول سے پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے ہر روز ایک نیا انداز ہونا چاہیے. کیا صفت ہے کہ جو بیان کروں؟ بس وہی کہ ذکر اس پر وش کا اور پھر بیان اپنا بن گیا ہری فاخر تھا جو راز نہ اپنا. یہ تو وہ مقام محبت ہے کہ صبح و شام اگر خدا کے ملائکہ اور اس کے خود خداوند کریم اور رسول پہ ضرور بھیجتے ہیں. عجیب سی بات یہ ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ تو یاد رسول سے غافل نہیں ہوتے، ہم ہو جاتے ہیں. اگر دستور پروردگار یہ ہے اور ملائکہ کا اصول یہ ہے کہ وہ صبح و شام ہر لمحے ہر گھڑی اگر وہ اللہ کے رسول کی مدح میں رہتے ہیں تو پھر ہم پہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ رسول بھی تھے، ہمارے باپ بھی تھے، ہمارے لیے زندگی کی ہر چیز تھے. مگر ایک بات آپ کو شروع میں آخر مگر میں ایک بات آخر میں آپ کو بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں. یہ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو حدیث پڑھتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے 2 صفات کو غالب کر کے ان کی زندگی کا ٹون قرار دیا. When we go to somebody and they go, overall یہ بدکار تھا، ظالم تھا، مگر جب یہ پڑھا کہ یہ سخی تھا تو ہماری ساری باقی کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم ہمیشہ ایک شخصیت کے اوپر ایک ٹون آتی ہے، ایک کلر آتا ہے جو سب سے نمایاں ہوتا ہے، اور اس کی مرنے کے بعد بھی وہی کلر اس کی شناخت ہے. ہم اپنے بزرگوں کی بہت ساری باتیں غلط دیکھتے ہیں، بہت ساری ہوتی بھی ہیں، مگر جب ہم ان کو فنش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بابا میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا، مگر بابا ہے بڑے ہمدرد تھے. تو یہ ایک ٹون نکلتی ہے پوری شخصیت سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت مبارکہ سے اللہ نے خود وہ انداز تعارف نکالا ہے کہ میرا پیغمبر بڑا رؤوف اور بڑا رحیم ہے. اگر آپ حدیث پڑھ لو پوری کی پوری، ایک چیز آپ کو بڑی عجیب و غریب لگے کہ پیغمبر کی کسی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سختی نہیں نکلتی، کوئی جبر نہیں نکلتا، کوئی غصہ نہیں نکلتا. ایسی محبت، ایسا تحمل، ایسی مرحبت، ایسا حسن اس شخصیت کہ کسی قسم کا اکراہ و جبر نہیں نکلتا. پھر مجھے یہ بتائیے جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، جو بڑے دیندار ہیں، جو اسکولوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے پوچھو تم اتنے چلاک کیوں ہو جاتے، اتنے سخت کیوں ہو جاتے، تم لوگوں کو بخشتے کیوں نہیں ہو، ان کے حال پہ رہنے کیوں نہیں دیتے، تم اتنے ظالمانہ کردار کو کہاں سے سوغات میں لے کے آئے ہو. یہ تو محمد رسول اللہ کا کرم ہے، ان کا کرم تو نہیں تھا، یہ ان کا اخلاق تو نہیں تھا. فرمایا نرمی اختیار کرو، سختی مت اختیار کرو، خدا نرمی سے دیتا ہے، اور سن لو کہ خدا نرمی سے دیتا ہے. اب بتاؤ ان اقوال کے اور اس شخصیت کے رحم و کرم کے ہوتے ہوئے اگر مسلمان سخت دل ہوگا، ظالم ہوگا، اسے چاہیے اپنے وہ اجداد کی صفات بیان کرے، کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت کا دعویٰ نہ کرے. وما علینا الا البلاغ. Thank you. اللہ جی